السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹیبل ٹاک اور میں ہوں اعظم چودھری۔ آج ہم پورے ملک کے اندر دیکھیں تو کسی جانب دہشت گردوں کے حملے ہو رہے ہیں اور کسی جانب ہماری سیکیورٹی فورسز آپریشن کر رہی ہیں۔ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہے، دہشت گردی کا کوئی نظریہ بھی نہیں ہے، ان کا صرف ایک ہی نظریہ ہے، انسانیت کا قتل اور ملکوں کے اندر تباہی پھیلانا۔ اس کے علاوہ یہ اس وقت ایک ایسا گھناؤنا کاروبار بن چکا ہوا ہے جس سے صرف پاکستان ہی نہیں، پوری دنیا اس وقت ان دہشت گردوں سے نبرد آزما ہے۔ یہ کس طرح آتے ہیں، کس طرح کون سی طاقتیں ہیں جو ان کو سپورٹ کرتی ہیں پیچھے، اور پاکستان کے اندر بالخصوص دہشت گردوں کو اس وقت کون سے ممالک یا کون سی قوتیں ہیں وہ اس وقت ان کو امداد فراہم کر رہی ہیں، سپورٹ کر رہی ہیں، اور ان کا مقصد کیا ہے پاکستان کے اندر دہشت گردی پھیلانے کا۔ ان تمام موضوعات پر بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس چیز پہ بھی بات کریں گے کہ آج جو آپریشن چل رہا ہے، گزشتہ 2 دن کے دوران ہماری سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے اندر آپریشن کرتے ہوئے تقریباً 108 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا۔ اس آپریشن کے دوران ہمارے 10 سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے جو ہماری سرحدوں کی، ہمارے اس ملک کی حفاظت کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ 11 معصوم شہری جس میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں، انہوں نے بھی جامِ شہادت نوش کیا۔ میرے ساتھ اس وقت پینل میں موجود ہیں، اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں جناب کرنل سیف قریشی صاحب، چیئرمین ہیں NDF کے، سینئر تجزیہ نگار ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد سے ویڈیو لنک پہ ہمیں جوائن کریں گے کرنل اطہر صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ اس کے ساتھ پیپلز پارٹی کے رہنما جناب اخوند زادہ چٹان صاحب ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کریں گے۔ ویڈیو لنک پہ ہی ہمیں جوائن کریں گے جناب اظہر صدیق صاحب، سینئر ایڈوکیٹ ہیں، قانون دان ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کی رہنما عظمیٰ کاردار صاحبہ بھی ہمیں جوائن کریں گی ویڈیو لنک پہ۔ کرنل صاحب، پورے ملک کے اندر اس وقت دہشت گردوں نے ادھم مچا رکھا ہے اور ہماری سیکیورٹی فورسز ان سے نبرد آزما ہے۔ ایک جانب یہ دہشت گرد ہیں، دوسری جانب آپ دیکھیں کہ ہم ملک کے اندر کوئی پروٹیسٹ کی بات کر رہا ہے، کوئی جشن کی بات کر رہا ہے، کوئی بسنت منانے کی بات کر رہا ہے۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا دہشت گردوں سے نمٹنا صرف سیکیورٹی فورسز کا کام ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، ہمارا ملک اس وقت سنگین خطرات فیس کر رہا ہے، اور یہ آج سے نہیں کر رہا، یہ کئی دہائیوں سے کر رہا ہے۔ یہ دہشت گردی ہمیں ملی افغان وار کے بعد آہستہ آہستہ، اور ابھی تو یہ بڑی خطرناک صورتحال اختیار کر گئی ہوئی ہے۔ صورتحال آج کے دن میں 16 شہروں پہ بلوچستان میں ہم اس چیلنج کا مقابلہ کر رہے ہیں اور ان کے پیچھے جا رہے ہیں اور ڈھونڈ کے ان کا خاتمہ کر رہے ہیں۔ اور جب آپ دیکھیں کہ یہ 16 شہروں میں انہوں نے کون سے ٹارگٹ اچیو کیے ہیں یا کون سے ٹارگٹ کے اوپر انہوں نے حملہ کیا ہے، تو وہ ٹارگٹ ہیں جو کہ ہمارے لیے ان کو ختم کرنے کا بیس ہیں، جو کہ ہماری انتظامیہ کے مضبوط پوائنٹ ہیں، وہ جو کہ ہمارے لا انفورسنگ کے ادارے ہیں، وہ پوسٹیں جہاں ہمارے لوگ کھڑے ہو کے ان کا مقابلہ کر کے تو ان کو ختم کر رہے ہیں، اور دونوں سائڈز کے اوپر پوری اپنی آخری کوشش کے جیسے نظر آتی ہے۔ اس میں ایسی ویپن استعمال ہو رہی ہیں جو بڑی جدید ہیں۔ دہشت گردی یہ صرف کسی BLA یا کسی ایک آدھ برگیڈ کا، یا جس وہ کمانڈر کے نیچے اس وقت کلیم کرتے ہیں بشیر، یہ میں ان کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو بہت چھوٹے ایجنٹ ہیں، یہ تو گھٹیا لوگ۔ نہیں، یہ جو جدید اسلحہ یہ دہشت گردوں کے پاس ہے؟ جی، دہشت گردوں کے پاس ہے۔ اچھا، یہ جدید اسلحہ پچھلے کئی مہینوں سے بلکہ سال سے زیادہ، جب سے امریکن افغانستان سے گئے تو جو وہ چھوڑ گئے وہ $7 بلین سے اوپر کا جدید اسلحہ چھوڑ کے گئے، جو کہ سارے کا سارا طالبان کے کام آ رہا ہے، TTP کے کام آ رہا ہے، BLA کے کام آ رہا ہے، پاکستان کے اگینسٹ کام آ رہا ہے۔ اور یہ بھی نہ بھولیے کہ یہ صندوق 2 ہے۔ انڈیا نے شکست کھانے کے بعد جنگ بند نہیں کی، صندوق 2 اناؤنس کیا، اور صندوق 2 ان کا جو ہے وہ دہشت گردی ہے۔ اچھا، وہ کوئی آل آؤٹ وار کی ہمت ان میں نہیں ہے اس وقت، نہ وہ اس قابل ہے۔
وہ یہی دہشت گردی کا فیز ہے اور ان کی طرف سے ساری پلاننگ ہو رہی ہے، وہی اس کو فائننس کر رہے ہیں، اور وہ انڈیا اکیلا نہیں ہے، اس میں اسرائیل بھی شامل ہے اور ان کے سپانسر بھی شامل ہیں۔ اور یہ جو ہم اس وقت فیس کر رہے ہیں، ہمیں اس سارے سیناریو کو بالکل ڈیپتھ میں جا کے اسٹڈی کرنا چاہیے۔ یہ کچھ چھوٹے موٹے واقعات نہیں ہیں، یہ ہماری سیکیورٹی کا معاملہ ہے، ہمارے ملک کی، ہماری آزادی کا معاملہ ہے، یہ عوام، یہ پاکستان کی طاقت کا معاملہ ہے، یہ ہمارے عوام کی خوشحالی کا معاملہ ہے۔ دیکھیں نا، یہ جس طریقے سے ہم اس وقت ان کو فیس کر رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکیلے بلوچستان کے صوبے کا معاملہ نہیں ہے۔ آج کے دن میں یقینی طور پہ میرے خیال ہے ہماری ڈیفنس فورسز تو بہت جلد فیصلے کر کے تو ری انفورسمنٹ اور جو جدید چیزیں چاہیے ہوتی ہیں پہنچاتی ہیں، مگر یہ میں ایک اپیل کرنا چاہوں گا یا کاشن کرنا چاہوں گا باقی صوبوں کو بھی، باقی صوبے بھی جن کو NFC ایوارڈ سے میجر حصہ ملتا ہے، جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس وسائل کی کمی ہے، جب سے 18ویں ترمیم کے اوپر عمل ہو رہا ہے تو ادھر وسائل کم ہے، ادھر جدید اسلحے کو لانا، جدید اسلحہ بہت قیمتی اور بہت ایکسپینسو افیئر ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس بہت ایکسپینسو افیئر ہے، اور ابھی زمانہ آگے جا چکا ہے، ہم ابھی بھی آؤٹ ڈیٹڈ ہیں کافی چیزوں میں، اور جو چیزیں آؤٹ ڈیٹڈ ہیں وہ امیجیٹلی سب کو ہاتھ ملا کے، کندھے سے کندھا ملا کے، کرنل اطہر صاحب کو بھی کرنا شامل چاہیے۔ کرتے ہیں۔ جی کرنل صاحب، دہشت گردی کے حوالے سے آپ نے کرنل صاحب کی گفتگو سنی، کیونکہ اس دہشت گردی کے پیچھے جو عوامل اس وقت کام کر رہے ہیں، انڈیا کا تو ہم نام لیتے ہیں، آپ کے انفارمیشن کے مطابق اور کون کون سی ایسی قوتیں ہیں جو ان کو سپورٹ کر رہی ہیں؟ اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ جب ہم سرحدوں کے اوپر ویجیلنٹ ہیں، ہم نے افغانستان کے ساتھ فینس لگا دی اور ایران کے اوپر بھی پوری نظر ہے، یہ کس طرف سے ان کو امداد ملتی ہے، کس طرف سے یہ داخل ہوتے ہیں پاکستان کے اندر؟ شکریہ عظیم چودھری صاحب فور ٹیکنگ می ان یور پروگرام۔ جیسے کرنل صاحب نے پہلے بتایا کہ یہ آپریشن سندھور 2 ہے، اس کا پارٹ 2 ہے، جس طرح انہوں نے اناؤنس کیا تھا۔ ابھی وہ ان کی اتنی ہمت تو نہیں ہے کہ وہ ویسٹرن بارڈر سے ہمیں اٹیک کر سکیں، ان کے یہاں بہت زیادہ عزت اٹھانی پڑی ہے۔ ابھی ویسٹرن بارڈر سے چوری سے وہ افغانستان کے ساتھ مل کر اور ادھر ہمارے انہوں نے جو ادھر کیمپس بنائے ہوئے ہیں، جو بیسز بنائے ہوئے ہیں ٹریننگ، ان سے یہ کر رہے ہیں۔ اور آپ کو ایک بات کلیئر ہونی چاہیے کہ بلوچستان ایک بہت بڑا رقبے کے لحاظ سے اس میں ایسی جگہیں ہیں جو ان ایکسیسیبل ہیں، جو یہ نوابوں اور جو وڈیرے ہیں انہی کو پتہ ہے۔ اب یہ جو آج حملہ اور کل حملہ ہوا ہے، یہ 16 مختلف جگہوں پر ہوا ہے۔ ابھی آپ اپنی جو لاس سمندر پہ جگہ ہے، گوادر، تربت، پھر کلات، مستونگ، نوشکی اور کوئٹہ تک ساری جگہیں، اس سے پہلے جو ادھر یہ جو پشتون بیلٹ ہے اس میں انہوں نے کافی جگہوں پہ اٹیک کیے ہیں، کردستان اور باقی جگہوں پہ۔ آپ ان چیزوں کو دیکھیں کہ وہ اتنے زیادہ ہیں کہ یہ بلوچستان میں اندر بھی چھپے ہوئے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اتنے اٹیک مختلف جگہوں پہ کرنا یہ تھوڑے بندوں کا کام نہیں ہے، یہ ہزاروں بندوں، یہ جو ہم پہلے کہہ رہے تھے جی یہ چند سو یا چند ہزار بندے، نو، یہ زیادہ بندے۔ یہ آج 2 دنوں کا اٹیک ہے، یہ آپ کو کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ کم از کم بھی 2-3 ہزار بندوں نے اٹیک کی ہے، اگر اس میں سے اتنے بندے مرے ہیں۔ یہ کوئی کم بندے نہیں ہیں، اتنے پھیلاؤ کے ساتھ جو مختلف جگہ پہ اٹیک ہوا ہے۔ آپ کو یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس سے پہلے کچھ نہ کچھ ان کو خبر تھی کہ یہ اٹیک ہو رہے ہیں۔ کل یا پرسوں سے جعفر ایکسپریس بھی انہوں نے بند کر دی تھی، ورنہ اس پہ بھی اٹیک ہوتا۔ ٹھیک ہے جی، تو آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ یہ کس طرح کوارڈینیشن کے ساتھ کیا گیا ہے۔ یہ کوئی آئسولیشن میں کوئی ٹیررسٹ نہیں کر رہے ہیں، یہ باقاعدہ آؤٹ سائڈ فورسز ہیں جو پوری طرح کوارڈینیٹ کر کے اٹیک کر رہی ہیں۔ یہ کوئی اہم کوئی ڈیزرٹ یا کوئی اور برفانی جگہ پہ تو نہیں بیٹھے ہیں، یہ عام جو میدان ہے، سب کو پوری دنیا ادھر بیٹھی ہے، ادھر سے اٹیک ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک پوری طرح کوارڈینیشن کر کے پیچھے جو یہ انڈین ایجنٹس اور افغان کے باقی یا اسرائیلیز بیٹھے ہیں، وہ ساری پورے طریقے سے پلان کر کے ان کو بتا رہے ہیں، ان کو گائیڈ کر رہے ہیں، ڈائریکٹ کر رہے ہیں۔ ان کے پاس موسٹ ماڈرن اکوپمنٹ ہے، جیسے کرنل صاحب نے بتایا، وہ امریکنز کا، اور خاص طور پہ ان کے پاس جو یہ
کیا کہتے ہیں کمیونیکیشن کا سسٹم ہے، یہ بہت کیا ایڈوانس قسم کا کمیونیکیشن، یہ جیمرز ان کے پاس بڑے ایڈوانسڈ ہیں. ہمارے کئی جو اٹیک ہوتے ہیں ان میں انہوں نے ایسے جیسے جیمنگ اکوپمنٹ کیا ہے کہ ان کی جو ویو لینگس وہ جو ہے فریکوینسی جو ہے وہ ہماری فریکوینسیز کو کر جاتی ہیں، جیم کر جاتی ہیں ساری کی ساری. یہ ان کی بہت زیادہ کیپیبلٹی ہے. ان کو چٹان صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں اس میں. اخوذزادہ چٹان صاحب، ایک طرف تو ملک کے اندر یہ دہشت گردی کا ناسور ہے وہ پھیلا ہوا ہے، دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر بسنت کی تیاریاں ہو رہی ہیں، جشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور کے پی اور باقی پی ٹی آئی کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ پروٹیسٹ کی تیاریاں ہو رہی ہیں. اس وقت کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پورے ملک کو یکجا ہو کے اس دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کمٹمنٹ ہونی چاہیے سب پورے قوم کی اور سیاسی جماعتوں کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، ہم نے تو ایک ہونا انتہائی لازمی ہے، کیونکہ یہ پراکسی وار ہے، اور پراکسی وار آپ عوام کے تعاون کے بغیر نہیں جیت سکتے ہیں. نہ یہ آپ فوجوں سے جیت سکتے ہیں، نہ آپ یہ اسلحہ سے جیت سکتے ہیں، نہ یہ آپ ٹیکنالوجی سے جیت سکتے ہیں. آپ نے دیکھ لیا کہ امریکہ کو عراق میں شکست ہوئی، ٹیکنالوجی کے باوجود، فوجی اسلحہ ہر چیز کے باوجود. اس کو لیبیا میں شکست ہوئی، افغانستان میں پورے نیٹو کو شکست ہوئی. وجہ کیا تھا کہ ان ملکوں کے عوام نیٹو کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ نہیں تھے. 2008 میں آپ اگر دیکھ لیں، سوات سے پاکستان کا جھنڈا اتارا گیا تھا، ٹرائبل ایریا پہ ریٹ آف دی گورنمنٹ ختم ہو چکا تھا، بلوچستان میں ترانہ بجانا بند ہوا تھا. اور اس طرح کی دہشت گردی نہیں تھی جو آج ہے. پورے ملک میں دہشت گردی تھی. ہر روز کراچی میں بھی 20 لاشیں پڑتے تھے. ہماری GHQ کے اندر حملہ ہوا، کراچی میں ہماری ایئر بیس کے اندر حملہ ہوا، کامرا میں ہماری ایئر بیس کے اندر حملہ ہوا. جس روز 2 دھماکے ہو جاتے تھے اور 15-20 لوگ اس میں شہید ہوتے تو ہم کہتے تھے کہ یہ دن خیریت سے گزری. لیکن جب عوام اپنے فورسز کے ساتھ کھڑے ہو گئے، عوام نے لشکریں بنائے، حکومت کا، ریاست کا اور عوام کا بیانیہ ایک ہوا، تو آپ نے دیکھ لیا کہ وہ کچھ ہم نے کر کے دکھایا، ہمارے فورسز نے، ہماری ریاست نے، جو امریکہ نہیں کر سکے. ہم نے سوات پہ پاکستان کا جھنڈا لگایا، ہم نے ٹرائبل ایریا پہ ریٹ آف دی گورنمنٹ قائم کیا، ہم نے بلوچستان میں ترانہ بجانا شروع کر دیا. تو یہ انتہائی لازمی ہے پراکسی وار میں. پراکسی وار ایک گاؤں کے لوگ ہیں، ایک قبیلے کے لوگ ہیں، ایک جیسا لباس پہنتے ہیں، ایک جیسا زبان بولتے ہیں. آپ اس میں کیا آپ پتہ چلے گا آپ کو کہ اس میں دشمن کون ہے اور اس میں دوست کون ہے، اس میں محب الوطن کون ہے. راستے میں 20 بندے جاتے ہیں، 100 جگہ پہ ناکے لگے ہیں، اس کے پاس اسلحہ نہیں ہے. اسلحہ اس کے لیے کسی اور نے پہنچا دیا ہے پہلے غیر آباد راستوں پہ. یہ راستے میں جا رہے ہیں سارے ایک جیسے لوگ ہیں، آپ کو کیا پتا کہ اس گاڑی میں دہشت گرد کون ہے. تو اس کے لیے عوام کا تعاون انتہائی ضروری ہے، لیکن اس طرف کوئی سنجیدگی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کہ فی الحال صوبہ اور مرکز وفاق جو ہے ان کا ایک پیج پہ نہیں ہے. پختونخوا صوبہ کہہ رہے ہیں ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے، وفاق کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ضرور آپریشن کریں گے. آپ مجھے بتائیں، جب وفاق اور صوبہ ایک پیج پہ نہیں ہوں تو کیا عوام ایک پیج پہ ہو سکتے ہیں؟ تو یہ تو انتہائی ضروری ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو دہشت گردی کا جنگ ہمارے ماضی کے ناجائز حکمرانوں کے غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہم پہ مسلط ہوا ہے. یہ جنگ ہم پہ باہر سے نہیں تھوپا گیا ہے. ضرور اس کو اسلحہ کسی اور نہیں دیا ہوگا، لیکن کام اس کو ہم نے سکھایا ہے کہ بم کو کس طرح لگایا جا سکتا ہے، گوریلا جنگ کس طرح لڑا جا سکتا ہے. ہمارے ماضی کے ناجائز حکمرانوں نے ہم پہ اپنے غلط پالیسیوں کی وجہ سے جو جنگ مسلط کیا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس جنگ میں کامیابی حاصل کریں تو ہم نے چند بنیادی کام ضرور کرنا پڑے گا. نمبر 1 یہ کہ ہم اپنے اندرونی اور بیرونی پالیسیوں کو درست کرنا پڑے گا. افغانستان کے بارے میں ہمارا جو پالیسی ہے یہ غلط ہے، اس کو دوبارہ
ریوزٹ کرنا پڑے گا. دوسرا یہ کہ جنگ کے ذریعے آپ دہشت گردی کو کمزور کر سکتے ہیں, آپ دہشت گردی کی کمر توڑ سکتے ہیں, لیکن آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے ہیں. اس کو ہمیشہ خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ آپ بات چیت کریں. بات چیت سے میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کو اسرائیل راہ خاد اور موساد پیسے دے رہے ہیں آپ ان سے مذاکرات کریں. نہیں, ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات کریں جو پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں, جو پاکستان کے قانون کو مانتے ہیں, جو الیکشن لڑ کے اسمبلیوں میں آتے ہیں, جو آئین کے تحت حلف اٹھاتے ہیں, اور وہ لوگ ناراض ہیں. جو صوبے جہاں پہ جن قوموں میں احساسی محرومیاں ہے, تو ان محرومیوں کو ایڈریس کرنا پڑے گا, ان کے تحفظات کو دور کرنا پڑے گا. بڑی بیلنس اور بڑی پاکستان کے دشمن, آپ نے بڑی چٹان صاحب آپ نے بڑی بیلنس متوازن ان کے تحفظات سے فائدہ اٹھائے. آپ نے بڑی متوازن اور بڑی مناسب بات کی ہے کہ ان سے بات چیت کرنی چاہیے, اور جو ملک دشمن ہے ان کے ساتھ بات چیت کا کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا جی, عظمیٰ کاردار صاحبہ, اس وقت دہشت گردی صرف بلوچستان یا کے پی کا مسئلہ نہیں ہے, دہشت گردی اس وقت پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. اچھا, ایک جانب ہماری سیکیورٹی فورسز ان سے نبرد آزما ہے, دوسری جانب ایک پارٹی وہ احتجاج کی بات کر رہی ہے, جبکہ آپ پنجاب کے اندر جشن کی بات کر رہے ہیں. اس وقت بسنت کی تیاریاں ہو رہی ہیں. کیا بہتر نہ ہوتا کہ ہم جشن احتجاج اس کی بجائے آج ہم کمٹمنٹ کے ساتھ دہشت گردوں سے نبرد آزما ہماری سیکیورٹی فورسز ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. دیکھیں, ہم نے جو مارکہ حق جیتا تھا وہ قوم متحد ہوئی تھی, تو ہم نے اپنے حکومت, پرائم منسٹر, فیلڈ مارشل, اپنے افواج اور قوم نے مل کے ایک اتنی کامیابی حاصل کی تھی کہ پوری دنیا نے اس کا جو تھا وہ اعتراف کیا اور ہمارا سر فخر سے بلند ہوا. اب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس وقت, یہ جو بلوچستان میں آپ کو پتہ ہے ہمارے بہت سارے اندرونی اور بیرونی دشمن ہیں, اور یہ ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ یہ اعلان جنگ ہے جو 16 مقامات پہ جو حملے ہوئے بڑے سسٹمیٹکلی ہوئے. اس کو ہماری حکومت, ہماری جو افواج ہیں, آئی ایم شیور اس کو اب ایک بہت سیریس طریقے سے اس کے ساتھ ڈیل کرنا پڑے گا. پہلے بھی ہم لوگ متنبع کر چکے ہیں افغان حکومت کو کہ بھئی آپ کی سرزمین سے یہ ساری چیزیں جو ہیں پلان ہو رہی ہیں, ٹی ٹی پی ری گروپ ہو رہا ہے, رو نے وہاں ایجنسیاں کھولی ہوئی ہیں, آپ کی اپنی جو افغان جو انٹیلیجنس ہے وہ ان کے ساتھ ملی ہوئی, سب پراکسیز بنے ہوئے ہیں انڈیا کے. اور پاکستان پہ جو آپ پیدر پہ اس طرح کے آپ ٹیررسٹ اٹیکس کر رہے ہیں, ریاست ہرگز اس کو برداشت نہیں کر رہی گی, اور اس کو آپ کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا. اور ہم انشاءاللہ تعالی نہیں, فرض کریں بسنت کے دوران اگر خدا نہ خاصا کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو جاتا ہے, ہماری تمام پولیس کی توجہ بسنت پہ ہوگی, اس کو پھر آپ کیسے ہینڈل کریں گے؟ دیکھیں, ہماری جو پورے ملک میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز تو ہو ہی رہے ہیں. اب یہاں پہ پنجاب میں ایک 25 سال کے بعد فیصلہ لیا بسنت کو ریوائیو کرنے کا, اور وہ اس لیے لیا کیونکہ اس میں بہت لوگوں کے روزگار منسلک تھے, بہت ریونیو آتا تھا, پوری دنیا سے لوگ آتے تھے, ایک پاکستان کا ڈنکا بجتا تھا, اور ٹورزم کے حوالے سے بہت فروغ ملتا تھا. تو اس کو آپ اس نظر سے نہ دیکھیں کہ جی ہم تو خوشیاں منا رہے ہیں. ایک ایسی چیز کو ریوائیو کیا گیا جس کی پاکستان کو ضرورت ہے. تو یہ آپ اور کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ کتنا مشکل فیصلہ تھا, اور اس کو محفوظ بنانے کے لیے حکومت کس طرح سر توڑ کوشش کر رہی ہے. تو اس کو آپ اس عمرے میں نہ رکھیں. چلے, میرے ساتھ اظہر صدیق صاحب بھی ہیں. اظہر صاحب, آپ نے تمام پینلسٹ کی گفتگو سنی. دیکھیں, ایک تو دہشت گردی کا اصل مقصد کیا پاکستان کی اکانومی کو تباہ کرنا ہے, یا اس کے پیچھے کوئی اور ایجنڈا ہے؟ دوسرا, یہ جو عظمیٰ صاحبہ بات کر رہی ہیں کہ یہ اگر بسنت کی جا رہی ہے تو اس کے عوامل کچھ اور ہیں, آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیں, پچھلے 4 سال سے جو حال کیا ہوا ہے اس ملک کا,
वफाकी तौर पर भी और सतही सूबाई तौर पर भी। हमें टिकटॉक पे शक्लें नजर आती हैं, अब बताया गया कि जनाब वो लैपटॉप तकसीम कर रहे हैं, पिछले 25 साल से ये लैपटॉप ही तकसीम कर रहे हैं, कोई फैक्ट्री फैक्ट्री तो लगा नहीं सके हम। अच्छा चले आगे चलते हैं, जनाब पसंद बनानी है। अच्छा वो बंदा पूछे अभी पसंद की रीजन क्या है, क्या यानी क्या ऐसा काम हो गया है आप उसको नेशनल त्योहार, और वो भी 3 दिन के लिए, खुदा रहा इतनी फारक कौम है। पूरी दुनिया में इस तरह नहीं होता जिस तरह यहाँ बैठकर मेले ठेले लगाना है, वो लगा लो मेले ठेले, करोड़ों रुपया जाया कर रहे हैं कि जनाब रॉड लगाने हैं, यानी और बकायदा सरकारी सतह पर फंक्शंस करने हैं। यानी एक तरफ हम दहशतगर्दी में लिपटे हुए हैं, हमें खाने को रोटी नहीं है, अयाशियां मैं तो डाटा मांग रहा हूँ, 162 अरब के जो प्रोजेक्ट जो पैसा बांटा है, जो गाड़ियां ली हैं, यानी यहाँ बैठकर मैं तो एसेट्स की डिटेलें लेने लगा हूँ, वजीरों के, सेक्रेटरीज के, मैंने खत लिखे हैं उन सबको। आप हैरान होंगे इस बात से, यानी क्या बन रहा है यहाँ, तो गौर कीजिएगा क्या क्या बन रहा है यहाँ। अच्छा जी वो जनाब पार्किंग प्लाजे कहाँ पर, दरख्त काट के, डेवलपमेंट के नाम पर दरख्त काटे जा रहे हैं यहाँ पर, डेवलपमेंट रेस्टोरेंट बना रहे हैं जनाब, वो कनाल यानी फ्लोटिंग रेस्टोरेंट। यार तो कुछ सीरियसली सोचे इस बात को कि इस मुल्क को कहाँ लेकर जा रहे हैं आप और 3.5-4 साल में बता दें यानी करप्शन खत्म हो गई है। इन प्रोजेक्ट के बारे में किसी नैब ने पूछा, किसी एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने पूछा। अब आते हैं चले असल बात की, टेररिज्म पे जरा, टेररिज्म पे तो सिर्फ बताना था कि कोई जरूरत नहीं है, और वो सियासी तौर पर देखिए, सियासी तौर पर है कैसे, यानी गाना नाकदा कोका, यानी वो जी वो गाने तो फाहिश गाने रोके आप, मुझे क्या एतराज है, नाकदा को अच्छा जी तस्वीर नहीं लगानी। अभी आज दादा लगाए बड़े बड़े अखबारों में नवाज शरीफ की तस्वीर पंजाब हुकूमत किस कैपेसिटी में लगा रही है, क्या वो कोई मुलाजम है, कोई चपड़ासी है किसी महकमे के, या क्या है वो, क्या है वो। यानी आप गौर करें इस बात पर, यानी हम बैठकर जाया करते फिर रहे हैं। चले आप और बीबी आप यार इसको मत बुलाया करें यार, बेचारी को ना वो पूछता है ना वास्ता, ऐसे ठीक है यार। और भैया कोई बताया सिर्फ यही है ना कि एक बताया है ना, एक आदमी की हैसियत कोई नहीं है, उसको ऐसे लीडर बनाया हुआ बैठकर यार। अगर साहब दहशतगर्दी पे भी आए, दहशतगर्दी जो हो रही है इनका बात किया करें। अच्छा चले उत्तर आ रहा हूं, दहशतगर्दी पे आए अगर साहब, बंदूक के साए में ना पलेंगे हमारे ख्वाब, तालीम की रोशनी से सवरे का ये वतन एक दिन, जो जख्म दिए गए हैं मरहम भी हम पलेंगे, इत्तेहाद की ताकत से जीतेगा ये चमन एक दिन। यानी पूरी तवज्जो लगा दी उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर जो हालात आए हैं, आप जरा गौर कर लें। क्या स्ट्रेटेजी है इनके पास, बता दे, कोई नेशनल स्ट्रेटेजी है, नेशनल एक्शन प्लान बनाया, उसमें कितना कमल दरामद हुआ, अब गौर कर लें इस बात में। दहशतगर्दों को तो ये पालते रहे, इनके घरों के अंदर दहशत बैठे हुए हैं, लेकिन हमने तुम्हारी तवज्जो ही कोई नहीं है, को बताया ना कि क्या पड़ा, यानी यहाँ डराते रहे कि खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन कोई नहीं हो रहा, वो भी साबित हो गया कि हो रहा है जी ऑपरेशन। चले टारगेटेड बेस ऑपरेशन हो रहा है, चले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके पास अभी तक आपने पार्लियामेंट में बता दें कितने दिन बैठकर इस पर डिटेल डिस्कशन की है। अपना आज खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में आकर बैठकर किया, जिरगे में बैठकर क्या फैसले करके आए हैं। आपके पास अगर कोई ग्राउंड पे चीज नहीं है ना, तो आप ये सोचे कि कैसे लाना है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ टिकटॉक पे नहीं चलती सारी चीजें, सिर्फ एक ही खौफ है, एक खौफ है इमरान खान का। 4 सालों में इमरान खान ने खौफ के अलावा और कोई है ही नहीं उनके पास, हर वक्त डर और खौफ लगा रहता है। तो जिस दिन निकल के आया नींदें आराम हुई पड़ी है इनकी, आज भी नींदें आराम हुई पड़ी है कि नकद पोगो पे पाबंदी लगा दे, तस्वीर पे पाबंदी लगा दे, और है ही कुछ नहीं है वो। अब खुदा रहा इस मुल्क को आगे लेके जाना है तो सीरियस होके एक स्टेट्समैन की तरह किरदार अदा करे ताकि मुल्क आगे जाए, इस तरह नहीं जाएगा मुल्क आगे। अजहर साहब आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया कर्नल साहब। अजहर साहब ने बात तो दुरुस्त की है कि पार्लियामेंट के अंदर इस पर बहस होनी चाहिए, गुफ्तगू होनी चाहिए, एक नेशनल कंसेंसस होना चाहिए। आप इस तरफ देखें कि पार्लियामेंट के अंदर किसी भी असम्बली के अंदर दहशतगर्दी के हवाले से कोई कंसेंसस होता हुआ हमने वहाँ पर डिबेट नहीं देखी। इसकी क्या वजह है, सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस पर छोड़ दिया सारा कुछ। मैं अर्ज़ करता हूँ जी, देखिए ये वो वक्त है जबकि तमाम मुल्क साहबा मैं आ रहा हूँ आपकी जानिब इसके बाद। हर आदमी को कंधे से कंधा मिला के कौमी सलामती, कौमी यकजहती और इकट्ठे होके दहशतगर्दी का मुकाबला करना चाहिए। ये वो वक्त नहीं है कि जब पॉलिटिकल लीडरशिप या पॉलिटिकल पार्टीज़ या उनके इश्यूज़ उसको हाईलाइट किया जाए, या सड़कों के ऊपर 8 फरवरी का एजेंडा
ब्रॉडकास्ट किया जाए। ज़रा थोड़ा देखिएगा कि आपके बॉर्डर्स पे क्या हो रहा है, आपके मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, आपके बॉर्डर से साथ वाले मुल्क में और बाकी दुनिया में, मिडल ईस्ट में और बाकी जगह पे। और ये मैं ये भी एक अर्ज़ करता जाऊँ, आपके जो दुश्मन है, जो ट्रायंगल आपको हैंडल कर रही है, इंडिया, इसराइल और उनके स्पॉन्सर, वो सारा कोऑर्डिनेटेड है। वो कोई बेवकूफ़ लोग नहीं है। वार गेमिंग करके, टारगेट करके कई सालों से पाकिस्तान को टारगेट किया हुआ है, उसके न्यूक्लियर को किया हुआ है। ये वक्त नहीं है प्रोटेस्ट का, खुदा का नाम लें। ये सियासत चलती रहेगी। पिछले 78 ईयर से इस मुल्क में सियासत चलती रही है। लोग आते रहे हैं, गवर्नेंस करते रहे हैं, मामलात ख़राब होते रहे हैं, लोग जेलों में भी जाते रहे हैं। ये पहला मौका तो नहीं है कि कोई पॉलिटिकल लीडर जेल में गया है। जेलों में जाते रहे हैं, वापस आके हुक्मरान भी बन जाते रहे हैं। मगर ये सारे मामलात टेबल पे बातचीत से मिल मिला के कौमी सलामती को सामने रखते हुए तय करने वाले हैं। ये एक दूसरे को ताना देना या किसी को चपड़ासी कहना, मतलब नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। हम सब इज़्ज़तदार लोग हैं, सबकी इज़्ज़त करें, बाहमी इज़्ज़त है, और अपने मुल्क को बचाइए। सारे मुहिब वतन हैं, और तभी मुहिब वतन होंगे जब हम एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी बंद करके। इस वक्त की काल क्या है, आपका कोयटे में 16 शहरों के ऊपर हमला हुआ है। ये हमला कोई छोटा मोटा कोई कंपनी, एक आपको कम से कम एक प्लटून या कंपनी एक शहर में चाहिए, तो ये तो पूरा ब्रिगेड अटैक हुआ है आपके ऊपर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से। खुदारा इस थ्रेट को समझें। ये समझे कितने लोग इस वक्त कोयटे में क्या सारे हमारी फौज क्या फेस कर रही है। अगर मीडिया पे ऊपर सारी डिटेल नहीं आ रही तो अंदाज़ा तो हो रहा है। तो उस अंदाजे में कम से कम हम अपनी पटारी बंद करें, अपने सियासी मकासद बंद करें, अपने ज़ाती एजेंडे बंद करें और कौमी एजेंडे की तरफ बात करें। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद आते हैं।